غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، مستانوں، مجاہدوں، حنفیوں، قادریوں، رضیوں، ممبر نور پر بیٹھے معزز محتشم علماء کرام، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدًا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و دلالت، معمار قوم و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، حجت من حجج اللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت علی الاطلاق امام اہل سنت فی الآفاق فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے، پھر نہیں آنے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اور ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت عبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ ہم اور آپ مل کر ایک بار درود شریف کی نظریں پیش کر لیں اور سارے لوگ محبت سے بولیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و آلہ و صحبہ دائما مدیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ مبارک اجلاس رحمت عالم کانفرنس و جلسے دستار بندی، جس میں مرد حضرات کی تعداد کم ہے، ان کے مقابلے میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں نے پورے بھارت میں آج تک جہاں کہیں بھی آنا جانا ہوا، یہ سنا کہ جہاں 4 عورتیں رہیں، 10 عورتیں رہیں، 20 عورتیں رہیں، 25 عورتیں رہیں، سینکڑوں عورتیں رہیں، وہاں عورتیں خاموش رہنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ مگر یہ کیسا گاؤں ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی گھروں کی خواتین ہیں، نہ ان میں آواز ہے، نہ ان میں چہل ہے، نہ پہل ہے۔ مرد حضرات سے زیادہ خواتین اپنی آواز کو ساکت و جامد رکھ کر مصطفیٰ کی بات سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام بلاغت کو سننے کے لیے خواتین تیار ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں مصطفیٰ کی بات ہو، عورتیں چاہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں کچھ وہ پیغام جائے کہ آج پورے ملک میں بچیاں جہاں مرتد ہو رہی ہیں، انیل سے لے کر سنیل کے چنگل میں پھنس کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، نارنگی والوں کے لباس میں اپنا دھرم، اپنا گھر، اپنے آل، اپنے اولاد کو چھوڑ کر مرتد ہو کر اپنی دنیا، اپنی آخرت سب کچھ وہ برباد کر رہے ہیں۔ آج کی یہاں کی خواتین بھی چاہتی ہیں کہ مصطفیٰ کی زندگی کا ایسا کردار ہمارے سامنے پیش ہو جائے کہ مال اپنی جگہ رہے، دولت اپنی جگہ رہے، پیسہ اپنی جگہ رہے، مگر سب
سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کا دین رہے، بے شک، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی شریعت ہے، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ جانے دو عالم کا شریعت کا قانون ہمارے اوپر لاگو رہے۔ اتنا بڑا جلسہ ہے، بے شمار خرچ ہوئے، اور بے شمار خرچ ہونے کے بعد اگر کچھ میسج، کچھ پیغام یہاں سے اور دارالعلوم کے جلسے دستار سالانہ جو ہوتا وہاں سے نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں ایسا جلسہ ساری رات چلنے کے باوجود بھی بانج ہے، جس سے کوئی پیغام نہ نکلے، جس سے کوئی حاصل نہ نکلے، تو یہاں سے ایک لمبا سبق لے کے جانا ہے۔ سارا سال گھوم کر اساتذہ کرام چندہ کرتے رہتے ہیں، آپ کے درمیان بڑی محنتیں کی مدرسے حاضہ کے موقر استاد حضرت حافظ قاری عبدالقدوس صاحب نے، حضرت مولانا رفیق صاحب نے چندہ کرنا بڑا مشکل ترین امر ہے، مشکل کام ہے جو سب کو نہیں آتا، یہ ایک فن ہے جو سب کو نہیں آتا، جیسے مجھے بالکل نہیں آتا، تقریر کرنا ایک فن ہے مجھے آتا، مگر چندہ کرنا نہیں آتا ہے۔ یہ علماء کرام کا احسان ہے کہ جہاں پورے بھارت میں رمضان المبارک کا مقدس معطر مطہر پاکیزہ مہینہ آ جائے، سارے بھارت کے مسلمان نکل کر اپنے گھر سے مسجد میں آ جائے، لوگ تراویح پڑھیں، اعتکاف کریں، پہلے پارے سے لے کر 30 پارے کی تلاوت کریں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں۔ وہیں ہمارے مولانا بھائیوں کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ تراویح اور عبادات ریاضات کو وقت پر نہ کر چندے کی جھولی لے کر بمبئی کے سڑکوں پر میرا روڈ سے لے کر حاجی علی تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا ملت کے لیے بہت بڑا درد ہے۔ اس لیے جو آس پاس میں نوجوان گھوم رہے ہیں، جلسہ آپ کا ہے، جلسے کو کامیاب کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ ہیں جو قوم کے بھوش ہے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے آپ درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ ہی کو ٹارگٹ کر کے، آپ ہی کو تیار کر کے ایک لمبی زمین تیار کرنی ہے، جہاں اعلیٰ حضرت کی بات کرنی ہے، جہاں مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرنی ہے۔ آپ ہی کا سہارا لے کر یہ لولے لنگڑے سماج کو زندہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچ کر ایک الگ روشنی دینی ہے، ان کو ایک الگ فکر دینی ہے۔ یہ رہی آپ کے سامنے تمہید۔ مصطفیٰ کی حدیث کہتی، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، نعمتان مبغون، مصطفیٰ کہتے ہیں دو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو جہاں کہتے ہیں آگے، فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس چیز کو لے کر کے گھاٹے میں ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں پہلی چیز الفراغ، پہلی چیز یہ ہے اللہ جب تمہیں موقع عنایت فرما دے، تمہارے پاس وقت رہے، وہاں بیٹھ کر تم مصطفیٰ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، دینی کتابوں کو آپ پڑھو۔ یہ سرکار دو جہاں اپنی حدیث میں کہتے ہیں، مصطفیٰ دوسرا کام فرماتے ہیں، صحت، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کے پاس صحت ہے تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھے گا، بندے کے پاس صحت ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھے گا، بندے کے پاس صحت ہے وہ تو ظہر پڑھے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ یہ دو نعمتیں بہت عظیم الشان ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو لے کر گھاٹے میں ہیں۔ تو آج ہم کو خالی وقت ملا ہے، یہ رات آج ہے اور ہمارے لیے کل نہیں ہوگی۔ مہدونہ کی سرزمین پر علماء کرام کا ضم غفیر ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ قاری طاہر صاحب قبلہ لکھنوی جیسی آواز آپ کو بار بار نہیں ملے گی۔ یہ ممتاز علماء کرام کی جماعت جو آپ زیارت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث میں ہے کہ جو علماء کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس نے علماء سے مصافحہ کر لیا گویا اس نے ہم سے مصافحہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جن مدارس کو ہم لوگ لعنت کرتے رہیں، مدارس کے علماء آپ کے پاس چندہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ ملا لوگ ہیں، ان کی سوچ ٹھیک پرانی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، کوئی بایو پڑھتا ہے، کوئی علم انگلیزیہ پڑھتا ہے، کوئی تفسیر پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کہاں پہنچ گئے؟ اور یہ ملا لوگوں کی جماعت وہی مدرسہ، وہی چندہ، وہی چٹکی، وہی جمعراتی، وہی تیجا، وہی 40واں، وہی پرانے واقعات، ایک بار سبحان اللہ بولیں، اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملتی رہتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری قوم اپنے علماء پر طنز کرتی رہتی ہے۔ وہ لوگ
لوگ کہتے ہیں سالانہ مدارس کا جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگ سال میں جھولی لے کر چندہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، مدارس میں آخر ہوتا کیا ہے؟ ہماری عوام کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، مدرسہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ مدرسے کو آپ اپنا میل یعنی زکات دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، عطیات کم دیتے ہیں، فطرہ آپ زیادہ دیتے ہیں، آپ کا میل پاک صاف کر کے یہ مدارس کے علماء چندہ کے بدلے آپ کو قاری قرآن دیتے ہیں، حافظ قرآن دیتے ہیں، عالم دین دیتے ہیں، بخاری پڑھنے والا، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے والا زبردست ایک عالم دین دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مدارس کا احسان آپ کے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیال پیدا ہو، ایک تو بہت بڑا آج ہمارے درمیان ایک لمبا ایشو ہے، وہ ایشو کیا ہے کہ امت مسلمہ کے پاس جب بھی دولت آتی ہے، ہمارے یہاں امیر طبقے کے پاس جب بھی مال آتا ہے، جب بھی ہمارے یہاں امیر طبقے کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ آدمی مدرسہ نہ بنوا کر قوم کے لیے اچھی جگہ تعلیم کا انتخاب نہ کر کے وہ یا تو گھڑ سواری کے لیے ایک لمبا میدان تیار کرتا ہے، یا وہ بیٹا باز کے اوپر مرغ کو اڑانے کے اوپر پیسہ خرچہ کرتا ہے، یا تو وہ ہاکی کرواتا ہے، یا تو وہ فٹ بال کرکٹ میچ کے پیچھے پیسہ پھینکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتی ہے؟ قوم کی بچیاں آج مرتد ہونے لگی۔ اس کے بعد کبھی ہم لوگوں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کے دین کو لاگو کرنے کی بات نہیں کی۔ شاید ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی خبر نہ پڑھی ہو، مگر ہمارے علماء نے پڑھی ہے۔ پوچھئے ان علماء کرام سے، مین پوری میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس نے دل لگی کر لی ایک سمت نام کے آدمی سے، اور اچانک اپنے دل کے اندر اس کے دل میں کیا گزر رہی تھی؟ جو مرد اپنی بیوی کو کمانے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دے، جو مرد اپنی بیوی کو کمانے کے لیے اپنی جوانی کو برباد کر دے، وہی بیوی اس کے ساتھ خیانت کرنے لگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اپنے بوائے فرینڈ سمت کے ساتھ مل کر وہی مانا قتل کا واردات انجام دے دیا۔ اب وہ آدمی مر گیا، اور جب پولیس نے اس کی تفتیش کی، پولیس نے اس کی تحقیقات کی، تو نتیجہ آیا کہ سمت اس کے گھر میں ٹی وی بنانے پہنچتا تھا۔ ہمیں یہ کلچر لینا ہے۔ ہمارے محلے میں کپڑا بیچنے والے، مونگ پھلی بیچنے والے، انڈا بیچنے والے، ہمارے محلوں میں جو اس طرح کے بہت سارے نفرتی لوگ آتے ہیں، جن کا ہمیشہ یہ مشن ہے مومنہ عورتوں کو بدکرداری میں تبدیل کر دیں، مومنہ ماؤں کو ان کی زندگی کو داغدار بنا دیں، ان کے جسم کو نوچ نوچ کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ بتائیں کہ اس سب کا لاہیہ عمل کیا ہوگا؟ صرف آپ 24 گھنٹہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر یہ کہتے رہیں یہ ملاؤں کا دین ہے، یہ ملا لوگ جانیں، فجر پڑھنا تو ملا کا کام ہے، ظہر پڑھنا تو ملا کا کام ہے۔ مدارس میں ہم کیوں جائیں؟ مدارس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آدمی یتیم پڑھتا ہے یا در یتیم پڑھتا ہے، مدارس میں یہ غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم کیوں بیٹھیں؟ یہ جان لیں کہ مغلوں کے زوال کے بعد مسلسل 200 سال سے لے کر یہ غریب گھر کے ملا ہی ہیں جو مصطفیٰ کے دین کو بچائے ہوئے ہیں۔ مغلوں کے زوال کے بعد اگر یہ ملا مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو نہ آگے لاتا، یہ ملا اگر مغلوں کے زوال کے بعد مسلسل 200 سال سے لے کر جدوجہد نہ کرتا، اسی بھارت میں مصطفیٰ کا دین نہیں ہوتا، اسی بھارت میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک مسلک اعلیٰ حضرت رہے گا، جب تک مصطفیٰ کا دین رہے گا، بھارت میں جہاں غریب نواز کا احسان رہے گا، اعلیٰ حضرت کا احسان رہے گا، وہی انہی ملاؤں کا کردار کو لے کر احسان رہے گا۔ وہ یاد رکھے گی تاریخ، جس زمانے میں لوگ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی سدن میں یہ کہتے رہیں ملا کو اردو پڑھاؤ گے تو ملا پیدا ہوگا، ان کو انگریزی پڑھاؤ۔ اس لیے مدارس بند ہونا چاہیے۔ ابھی ہندوستان کے اندر ایک ایسا چہرہ جس کو اتحاد کے دائرے میں بات کرنی چاہیے، چونکہ وہ راجا ہوتا ہے، راجا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے پرجوں کا وہ خیال کرے، مگر وہ اپنے ایک مخالف پرجا کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے؟ اردو پڑھے گا تو ملا بنے گا، کٹ ملا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ آدمی آج کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ مدارس پہ انگلی اٹھاتے رہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ کلچر تھوپتے رہے۔ مدارس میں نحو پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ مدارس میں صرف پڑھانے سے صرف کام نہیں ہوگا، مدارس میں میر قطبی تصورات تصدیقات یہ سب چلیں اپنی جگہ ہے، مگر مدارس میں ہم
سائنس کو داخل کر دیں, مدارس میں ہم انگریزی کو داخل کر دیں, صرف اس بات کا ہمیں جواب دے دیں کیا کبھی کسی امت مسلمہ کے چہرے والے نے یہ جا کر کسی کالج کے سامنے یہ کہا تم لوگ یہاں مصطفیٰ کی سیرت پر ایک گھنٹی کو تقسیم کر دو, تم لوگ اپنے یہاں سے انگریزی پڑھا رہے ہو اچھی بات ہے, مگر اس کی جگہ پہ قرآن بلاغت کی تلاوت کو عام کر دو. مگر نہیں, اعتراض مدارس پر ہے, اعتراض ہمارے علماء پر ہے. یہ ساری چیزیں قوم کے درمیان چلتی رہیں گی, مگر اس بات کا خیال رکھنا آنے والا وقت تمہارے لیے سازگار نہیں ہوگا. تو میں نے تمہید میں کیا کہا تھا, مومن مسلمان کو جب بھی دولت ملتی ہے, مومن مسلمان کے پاس جب بھی مال آتا ہے, اس کو عیاشی سوچتی ہے, اس کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت آتی ہے. وہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھارت میں ایک غسل کرنے والا میلہ مسلسل دو مہینے سے آیوجن رہا. پورے بھارت میں چہار جانب روڈیں جام رہی, بہت سارے مسافرین جاں بحق ہو گئے, سارے بھارت میں روڈیں جام رہی. مگر ہم نے دیکھا تقریباً 600 سے زائد پلین آتے رہے وہ غسل کرنے کے لیے. کوئی آدمی تمل ناڈو سے آیا, کوئی بمبئی نگری سے آیا, کوئی آدمی کرناٹکا سے آیا, کوئی آندھرا سے آیا, کوئی ظہیر آباد سے آیا, کوئی مشیر آباد سے آیا. دیگر علاقوں سے چل کر وہ اپنی دھارمک بھاوناؤں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. مگر مومن مسلمان ہے, اس کے لیے نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے, اس کے لیے نہ کوئی مال کی ضرورت ہے. اگر چاہے تو وہ سب سے پہلے مسجد جائے, سب سے پہلے وہ مدرسہ جائے. مگر مسجد اور مدرسہ جانے کی بات تو دور کی رہی, ہم لوگ صرف جلوس نکالنے, چادر اور گاگر نکالنے, یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو جنت مل گئی, حرام ہم کھاتے رہے. مگر یہاں ایک مسئلہ آپ سن کر جائیے گا, سارے علماء موجود ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہم لوگ صرف یہ نعرہ لگاتے رہے مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. کبھی جاہل آپ بھی جانا نہیں کہ 1400 سے زائد کتابیں لکھنے والے امام احمد رضا کا مقام کیا ہے, ان کی علمی حیثیت کیا ہے, ان کا علمی مذاکرہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں پتنگ جو بچے اڑاتے ہیں, اگر اس پتنگ سے لوٹے ہوئے دھاگے سے بندہ اپنا کرتا سلا لے, اس کی نماز نہیں ہوگی, وہ کرتا حرام ہوگا. وہ کرتا جو لوٹی ہوئی پتنگ سے سلا لے تو اس کی نماز نہ ہو. یہاں حرام کھانے کے بعد فجر پڑتا ہے, حرام کھانے کے بعد ظہر پڑتا ہے, حرام کھانے کے بعد اپنے اچھے دن کی امید رکھتا ہے, حرام کھانے کے بعد مصطفیٰ کے دین کو آگے لانے کی بات کرتا ہے. نہیں, مصطفیٰ کے دین کو تو عزت ملے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ کا دین تو ترقی پائے گا, مگر تمہاری زندگی ملیا میٹ ہوتی رہے گی, تمہاری زندگی کبھی اجاگر نہیں ہوگی, تمہاری زندگی شمع اجالت کے پروانوں کو کبھی طے نہیں کرے گی. اس لیے یہاں ایک لمبا پیغام لے کے جانا, یہ چھوڑ دے آپ کی بیٹی کسی کفار و مشرکین کے ساتھ بھاگ جائے, رات کی تنہائی میں اس کے ساتھ زنا کر لے, علماء کے اوپر تہمت لگانا چھوڑ دے. یہ ملا کیا کر رہے ہیں, یہ مسٹر کیا کر رہے ہیں؟ جب اپنی بچی کا داخلہ غیر مسلم کے کالجز میں کرایا, ان ملاؤں سے پوچھا تھا, ہم نے اپنی لڑکی کا داخلہ وہاں کروایا ہے. ان جب اب صبح کے 4 بجے اپنی لڑکی کو سائیکل چلوا کر بھیجتے ہیں اپنے کوچنگ اور انسٹیٹیوٹ میں, کبھی آپ نے پوچھا اے ملا مسجد میں امامت کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ ہماری 18-20 سال کی جوان لڑکی جس کے اندر خواہشات نفسانیہ اجاگر ہے, اس کو ہم ایک غیر مسلم کے یہاں کالج میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کا اپنا نصاب ہے, ان کا اپنی تعلیمی مراکز ہے. یہ بتائیں کہ وہاں اس کا انجام کیا ہوگا. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا, حضور یہ بتائیں کہ کیا ایک مرد ایک عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی نے کہا تھا اگر پڑھانے والا وقت کے ولیوں کا سردار بایزید بستامی ہو, پڑھنے والی وقت کی ولیوں کی سردار رابعہ بصری ہو, جس کتاب کو پڑھائی جائے وہ فزکس نہ ہو, کیمسٹری نہ ہو, قانون شریعت نہ ہو, فقہ نہ ہو, مصطفیٰ کے قلب ناز پر نازل ہونے والا کلام بلاغت ہو, جس جگہ پڑھائی جائے مسجد نہ ہو, مدرسہ نہ ہو, بلکہ بیت اللہ ہو, خانہ کعبہ ہو, پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہم نے کالجز میں بھیجا, ہم نے غیر مسلم کے سامنے اپنی بچیوں کو پیش کر دیا, کبھی ہم نے علماء سے مسئلہ نہیں پوچھا. آج جب لڑکیاں بھاگنے لگی تو علماء کرام پر اعتراض کرنے لگے, یہ مدرسے کے ملا لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ مدارس میں پڑھنے والے اساتذہ کیا کر رہے ہیں, یہ ان سارے ملاؤں کو ہم تمہارے یہاں چوکیداری کے لیے بھیج دیں کیا؟ یہ سارے
ملا اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام ماشاءاللہ یہ ملا کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر آج میں سماج کا درد اور اس کی زبان شاید رفتہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے ہاتھ، اس لیے یہاں سے ایک پیغام لے کے جانا، ہمیں اپنے آل و اولاد کو دینی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا مصطفیٰ کا دین کیا ہے۔ اس لیے اے میری بہن، اے میری ماں، یہاں پر جتنی مائیں موجود ہیں، میں آپ سے ایک ترجمانہ گزارش کروں گا، کبھی تم سیدہ خاتون جنت کی زندگی پڑھ کر دیکھو، کبھی تم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، آپ دیکھیں غوث اعظم کی ماں کس طرح زندگی گزارتی تھی۔ میں نے یہاں پر ایک تقریر کے درمیان آخر میں چلتے چلتے میں نے ایک جملہ ہمیشہ ابھی ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی ہے، میں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے آپ ہائی اسکول تک اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، انٹر تک اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہائی اسکول اور انٹر کرنے کے بعد آپ کی لڑکی کون سے آئی ایس میں جاب کر رہی ہے، کون سی آپ کی لڑکی کس کمپنی میں جاب کر رہی ہے؟ نہیں، وہی چولہا پھونکنا ہے، وہی شوہر کا ناک اور نخرا اٹھانا ہے۔ ظاہر سی بات پڑھایا آپ نے، اس کو دین سے آپ نے جدا کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملی، مگر وہیں پہ یہ لکھ لیں جہاں آپ کی لڑکی انٹر کرنے کے بعد، جہاں آپ کی لڑکی ہائی اسکول کرنے کے بعد وہ جاہل رہ جاتی، کچھ نہیں کرتی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں آدمی اگر آئی ایس بھی ہے، آدمی اگر آئی پی ایس بھی ہے، پی سی ایس بھی ہے، اگر وہ مصطفیٰ کے قلب ناز پر نازل ہونے والے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، میری نظر میں وہ جاہل تھا، جاہل ہے، جاہل رہے گا۔ اس لیے کلام بلاغت کو جو بندہ تلاوت کے ساتھ پڑھے گا، حضر کے ساتھ پڑھے گا، مخارج کے ساتھ پڑھے گا، اس لیے اے مومن، ہائی اسکول کے چکر میں بعد میں پڑھنا، آپ انٹر کے چکر میں بعد میں پڑھنا، اس سے پہلے اپنے آل و اولاد کو، اپنی لڑکی کو کسی اچھے عالم دین کی درسگاہ میں بچپن میں ہی بھیج کر اس کو بتائیں کہ تا اور تا میں فرق کیا ہے، زال اور جیم میں فرق کیا ہے، سین اور صاد میں فرق کیا ہے، یہ سارے مخارج کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھنا سکھا دیں جس طرح ہمارے علماء پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اتفاقی حادثے میں اگر اس کا شوہر مر بھی جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو بھی جائے، وہ بچی جس محلے میں رہے گی وہاں اگر 100 بچوں کو 100 روپیہ ٹیوشن کے ساتھ پڑھاتی رہے گی، 10 سے 12,000 عزت کے ساتھ کماتی رہے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن پڑھانے کی برکت دنیا میں ملے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت آخرت میں ملے گی۔ کے بارے میں غور سے لگا ہوگا، اپنی لڑکیوں کو قرآن کی طرف موڑنا ہوگا، اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اور قرآن کی طرف، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم لوگ مدارس سے دور رہے اور ہم لوگ ظاہر سی بات ہے نعت خوانی میں پیسہ ہم لوگوں کو ملتا رہا، ہمارے بچے نعت خوانی کی طرف آئے، انہوں نے مخرج تک بھی درست نہیں کیا، وہ جیم اور ذال میں فرق کرنا بھول گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ آج اسٹیجوں پر جھگڑا کرنا بھول گئے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی آ کے بولتا حنظلہ ہے، ایک آدمی کہتا نہیں حنظلہ ہے، دوسرا کہتا نہیں حنجلہ ہے۔ اب اس میٹر کو لے کر لڑائی ہونے لگی، ساری عوام یہ سمجھ گئی یہ تو مولانا لوگ لڑنے لگے، مگر یہ بھول گئے یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کو دین سے مطلب ہے، نہ ان کو رسول اللہ کی تعلیم سے مطلب ہے، یہ وہ لوگ ہیں یہ تو مخرج بھی نہیں جانتے ہیں، ان کو رسول اللہ کی تعلیم سے کیا مطلب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بچپن سے راغب کرنا ہوگا۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر مسلسل 1.5 سے 2 گھنٹہ تقریر کریں تب بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات کہوں گا، ممکن ہے کہ یہاں اساتذہ کرام حضرت مولانا رفیق صاحب کی محنت رہی، حضرت قاری عبدالقدوس صاحب کی بے دوڑ محنت رہی، مونور محمد صاحب وہ بھی اس ادارے کے استاد ہیں، موقر ہیں، سارے لوگ لائق تعظیم ہیں، توقیر ہیں، ہم سب کو کرنا چاہیے، مگر ہم کو کیا ہے، ہمارے یہاں تو بارات میں بھی بارات کھڑی رہے اور بچے ان کے سامنے کھڑے رہے، عام آدمی کھاتا رہے، بچے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو امیر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اگر مدارس کے بچے کھڑے رہیں گے، عام آدمی کھاتا رہے گا، کوئی امیر آدمی اپنے لڑکے کو مدرسے میں بٹھائے گا کیا؟ اس لیے یہاں ایک پیغام، جب بھی بچے تمہارے گھر کے سامنے پہنچ جائیں، علماء تمہارے سامنے پہنچ جائیں، تم کو کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جانا ہے، یہ سمجھ کر کہ ہم نے رسول اللہ کے مہمان کی تعظیم کی ہے، اور جو رسول اللہ کے مہمان کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے گا۔ شرح عقائد نصفی جماعت خامسہ میں چلنے والی علم عقائد پر زبردست کتاب ہے، یہ سارے علماء جانتے ہیں، ان سے پوچھئے اس کتاب
کتاب میں آیا ہے صفحہ نمبر 173 لائن نمبر 3 پہ لکھا ہے، اس میں آیا سرکار فرماتے ہیں ان العالم والمتعلمین اذا مر على القرية فان اللہ يرفع العذاب عن مقبرۃ تلك القرية 40 یوما۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عالم جو علم کو سکھاتا ہے یا وہ متعلمین جو علم کو سیکھتے ہیں، جب یہ کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ ان کی قدموں کی برکت سے اس بستی کی قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بتائیں کہ تم سب کو مر کر اسی جگہ آنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی، تم وہاں مر کر ہوگے، ثواب تم کو وہاں ملے گا، تلاوت یہاں ہوگی، برکتیں وہاں ملے گی۔ اس لیے اپنے اندر ایک سبق لے کے جانا۔ اساتذہ کرام ضروری بات یہ تھی، ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ بغل میں زمین لی، اس کو ایک زبردست انداز میں ہمیں علم اور علماء کے تناظر میں ایک دینی مدارس، ایک دینی نسوہ کا ہمیں آغاز کرنا ہے، تاکہ دنیا جانے کہ اب مومن بیدار ہے، اب مومن کے اندر جاگنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے سبق لے کے جانا۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہمیشہ تقریر کرنے، غالباً آج بھی وقت میں نے زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت ہے، مگر یہ جو سبق آج آپ لے کے جا رہے ہیں، ملاؤں کو دوش نہیں دینا ہے، اپنے آل و اولاد کو بچپن میں ہی مصطفیٰ کے دین کے سانچے میں ڈھال لینا ہے۔ عورتیں یہ سبق لے کے، آپ بھول گئی، یہ ساری مائیں نہیں جانتی ہیں، جنگ احد میں جب شیطان نے یہ خبر پھیلا دی مصطفیٰ کے دندانے، مصطفیٰ شہید ہو گئے معاذ اللہ، اس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی۔ ایک ضعیفہ خاتون ہے، جب اس کو خبر ملتی ہے وہ عورت فوراً مصطفیٰ کائنات کی طرف وہ بھاگتی ہے، اس جنگ احد کی طرف وہ بھاگتی ہے۔ راستے میں کسی نے کہا تھا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مر جانے دو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ کسی نے کہا تمہارا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مر جانے دو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ کسی نے کہا تھا تمہارا شوہر مر گیا ہے، کہا مر جانے دو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ سرکار کا دیدار کیا ہے، کہا حضور آپ مل گئے، زندگی مل گئی ہے، آپ مل گئے، جہان مل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کاش کی اسی طرح ہماری ماؤں کا ایمان بیدار ہو جائے، کاش کی اسی طرح ہماری ماؤں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ وہ دن دور نہیں، اسی بھارت میں مومن کی حکمرانی ہوگی، مومن کی عظمت ہوگی، مومن کی شان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد حضور آپ کے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کر راہ رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔